الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، روز مرہ کی سنتوں کے حوالے سے درس چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے لباس کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بتائی جائیں گی کہ لباس پہننے اور زیب و زینت کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو گزشتہ درس میں لباس پہننے اور اس کے بارے میں جو شریعت نے آداب بتائے ہیں کہ کیسے لباس پہننے چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اور بھی کچھ سنتیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی جو سنتیں ہیں، لباس پہننا، اسی طرح زیب و زینت اختیار کرنا، اس میں سے یہ ہے کہ جب آدمی لباس پہنے تو خصوصاً لباس نیا اگر ہو تو اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح لباس عام لباس ہے جو پرانا ہے، جو آپ عام دنوں میں پہنتے ہیں، نیا لباس نہیں ہے، اس کو پہننے کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ دعا یاد ہے تو الحمدللہ، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ اگر کسی نے یاد نہیں کیا تو کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ کہہ کے شروع کریں، نیا لباس ہو یا پرانا، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس کو بھی پڑھ لینا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نیا لباس پہنتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے کہ تیری تعریف ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ لباس پہنایا، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس کے خیر کا، اور جس خیر کے مقصد سے اس کو بنایا گیا ہے، اور ہم تجھ سے اس کے شر سے اور جس شر کے تحت اس کو بنایا گیا ہے اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب آپ نیا لباس پہنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس لباس کے پہننے سے آپ کو بہت ساری خوبیاں بھی ملیں، اور ہو سکتا ہے کہ لباس سے کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، کوئی برا اثر بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہننے پر خیر کا سوال کیا ہے اور شر سے پناہ مانگا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لباس پہنتے تھے تب بھی دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ کوئی آدمی اگر کپڑا پہنتے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہے۔ تو ایک آدمی روزانہ کئی مرتبہ لباس پہنتا ہے، اتارتا ہے، تو لہذا اگر اس دعا کو یاد کر لیتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ، ایک دم آسان الفاظ ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے موٹے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور کچھ بھی منٹ 10 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگتا ہے، اور آدمی کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، داہنی طرف سے، یعنی اگر شرٹ پہن رہے ہیں، قمیض پہن رہے ہیں تو پہلے دائنا ہاتھ داخل کرتے، پھر بایاں ہاتھ، اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ جب آپ قمیص پہنتے تو دائنی جانب سے شروع کرتے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ لباس وغیرہ کے معاملے میں آدمی کا ظاہری مظہر، کہ ظاہری ڈھیل ڈھال، ظاہری طور پہ انسان مہذب بن کے رہے، پاک صاف بن کے رہے، وہ لباس کا معاملہ ہو، چہرہ ہو، اس کی داڑھی ہو، اس کے بال ہو، سب چیزیں پاک صاف ہونی چاہیے، مہذب ہونی چاہیے۔ پراگندہ لباس،
پراگندہ چہرہ، پراگندہ بال ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آدمی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بے ترتیب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما کانا یجد ھذا ما یسکن به شعر، کہ اس کے پاس کوئی کنگھی انگھی دے دو، کوئی کنگھی وغیرہ ہے کہ جو اپنے بال کو سنوار لے، درست کر لے. تو لہذا بال بھی ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہے، بال ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہے. تو لہذا جب آپ کے سر میں بال ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، تو اس کو مہذب طریقے پہ سنوار کے رکھے، یہ نہیں کہ بے ڈھنگے طور پہ رکھیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو اللہ نے بال دیا ہے، جن کے سروں میں بال نہیں ہے، جن کے بال جھڑ گئے ہیں، ان سے اس کی قیمت پوچھیے. لہذا بال ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، اس میں تیل کنگھی اچھے سے سوار کے رکھیں. بے ڈھنگے طریقے سے کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے کپڑے پراگندہ تھے، گندا تھے. تو آپ نے کہا اما کان ھذا یجد ماء یغسل به ثوبه، کہ کیا اس آدمی کو پانی انہی نہیں مل رہا ہے کہ اپنے کپڑے اپڑے دھو لے. تو آدمی کو چاہیے کہ جو لباس زیبتن کر رہا ہے، جو لباس پہن رہا ہے، وہ پاک صاف ہونا چاہیے. آدمی ڈیوٹی والا لباس بھی ہو تو کچھ لوگ کیا ہے کہ اپنے روم پہ اچھا پہنتے ہیں، ڈیوٹی والا گندا ہی لباس، نہیں، اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے، اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے. کم از کم ہفتہ میں ہی ایک بار آدمی ڈیوٹی والا لباس بھی پاک صاف رکھے، اور آدمی کا ظاہری مظہر اچھا ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اور خوبصورتی اور پاکی صفائی کو اللہ پسند فرماتا ہے. اور لباس کے سلسلے میں نے بتایا کہ لباس مردوں کا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور اس متعلق جو سخت وعیدیں ہیں گزشتہ درس میں بتا دی گئیں. اسی طرح بہت زیادہ باریک لباس یا تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے. اس متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی تنگ لباس پہنتا ہے تو ایسی صورت میں ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا ہے، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. لہذا ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے. اور ایسے لباس جس میں مردوں کو عورتوں سے مشابہت، یا اسی طرح عورتوں کا لباس فرق، ایسے لباس بھی نہ پہنے. اور لباس کے سلسلے میں جو آداب ہے اس میں سے یہ ہے کہ آدمی جب لباس اتارے، وہ روم میں اتار رہا ہے، کپڑا چینج کر رہا ہے، یا قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، تو آدمی لباس اتارتے وقت بسم اللہ کہہ کے اتارے. اس لیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جن کے نگاہوں کے درمیان پردہ والی جو چیز ہے، یہ ہے کہ جب آدمی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے تو داخل ہونے کے وقت کیا ہے، بسم اللہ پڑھ لے. ایک تو دعا ہے قضائے حاجت میں داخل ہونے کی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں خبیث جن اور خبیث جن عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کہہ کے قضائے حاجت کے لیے داخل ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھ کے داخل ہوں تو آپ شیطان کے شر سے بھی اور اس کی گندی نگاہوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. تو لباس بدلتے وقت، لباس اتارتے وقت آدمی بسم اللہ کہہ کے اتارے، اس سے شیطان کی نظروں سے انسان محفوظ رہے گا. اسی طرح لباس اور زینت کے آداب میں سے یہ ہے کہ زینت میں ہے کہ آدمی جیسے جوتا پہنتا ہے، موزہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اسی طرح مختلف چیزیں پہنتا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں کہ آپ جوتا چپل پہنتے تھے تو اسی طرح لباس پہنتے تھے تو داہنے جانب سے شروع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال، کہ جب آدمی کوئی جوتا چپل پہنے تو داہنا قدم پہلے داخل کرے، داہنے پیر میں پہلے پہنے، پھر اس کے بعد بائیں پیر میں، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر کا جوتا یا چپل اتارے اور بعد میں داہنے طرف کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور اسی طرح جوتا چپل کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی دونوں پیر میں جوتا یا چپل پہنے، ایک پیر میں پہن کر چلنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحد، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتے میں نہ چلے.
دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح کہا اذن قطع ششع احدکم فلا یمشی فی الاخری حتی یصلحها، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا تسمہ وغیرہ ٹوٹ جائے، چپل یا جوتا وغیرہ ٹوٹ جائے تو آدمی چاہتا ہے کہ اصلاح کر لے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا پہن کے نہ چلے، بلکہ کیا ہے دونوں پہن اتار دے یا دونوں پہن لے یا دونوں اصلاح کرنے کے بعد پھر پہنے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آیا کہ جوتا وغیرہ چپل پہنتے وقت دائیں قدم پہلے پہننا چاہیے، اور اسی طرح اتارتے وقت بائیں پیر سے پہلے اتارنا چاہیے، اور اسی طرح جوتا چپل دونوں پیر میں پہن کر چلنا چاہیے یا دونوں اتار دینا چاہیے، ننگے پاؤں چلے. اور ایک پیر میں چپل پہن کر چلنے کو شیطان کی چال کہا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان یمشی فی النعل الواحدہ، کہ شیطان ایک پیر میں چپل یا جوتا پہن کر چلتا ہے. تو اسی طرح ایک روایت میں خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفائفہم، اور اسی طرح جوتا اور چپل کے سلسلے میں یہ ہے کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ خالف الیہود، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. فإنہم لا یصلون فی نعالہم، وہ اپنے جوتوں اور چپل میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ولا خفائفہم، نہ موزوں میں. تو لہذا اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوتا اور چپل میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے. جوتا چپل میں اور موزوں میں نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کہا اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. آج لوگ جوتا اور چپل میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر مسجد میں جیسے آج قالین ہے، اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح آپ میدان میں ہیں تو کبھی کبھار جان بوجھ کر بھی ان جوتے اور چپلوں میں نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں جانتے ہیں. جوتا اور چپل میں نماز پڑھنا بھی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے. کتنی بڑی چیز ہے اور اس سے ہم غافل ہیں. لیکن ہماری مسجدوں میں قالین لگے ہوتے ہیں، تو قالین لگے ہوں تو اس سے کیا ہے کہ دھول وغیرہ کی وجہ سے مسجدوں میں کیا ہے دھول وغیرہ آئیں گے اور کیا ہے وہ چیزیں گندی ہو سکتی ہیں اور اس سے بدبو آ سکتا ہے. تو لہذا مسجدوں میں ایسے جہاں قالینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہاں آپ ان جوتوں اور چپلوں میں نہ پڑھیں. اگر کوئی ایسی جگہ ہے مسجد جہاں کیا ہے کہ آدمی پڑھ سکتے ہیں، ایسا انتظام ہے، تو وہاں جوتا اور چپل میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جہاں الحمدللہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں عسکریوں کے جوتے اور چپل وغیرہ خاص قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے غلاف بھی ہوتا ہے خاص قسم کا، ساکس اوپر سے پہنایا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے. اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہاں میں نے بتایا کہ مسجدوں میں قالینیں ہوتی ہیں آج کل، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح لباس اور زیب و زینت کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ آدمی جو لباس پہنے وہ بہتر یہ ہے کہ سفید لباس پہنے. عام لباسیں جائز ہے، کوئی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، آدمی کو پہننا جائز ہے. ہاں لیکن کیا ہے کہ اس میں عورتوں سے مشابہت نہ ہو، کسی غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو، وہ لباس فاسقوں اور فساق کا اور برے قسم کے لباسوں کا لباس نہ ہو. تو ایسے لباس چھوڑ کر اور لباسوں میں سب سے بہتر رنگ سفید کو بتایا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنو، اور اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین لباسوں میں سے ہیں اور اسی میں تم اپنے مردے کو دفن کیا کرو. اسی طرح لباس اور زیب و زینت کے سلسلے میں آداب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو کا استعمال کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے خوشبو اور عورتیں بہت پسند ہیں، اور اللہ نے وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے سکون اور آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو لہذا خوشبو کا آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. یہ لباس اور زیب و زینت کے باب میں داخل ہے. اور اسی طرح آدمی کو سب سے بہترین خوشبو جس کے بارے میں کہا گیا وہ مشک کی خوشبو ہے. مشک کی خوشبو سب سے بہترین خوشبو ہے. اور انسان کو ہمیشہ جسم پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے جسم سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت ناگوار تھی، یہ ناپسند تھی
کہ آپ کے جسم سے کوئی کسی قسم کی بو آئے، آپ کے جسم سے کسی قسم کی بو آئے، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے جسم سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے، اور سب سے بہترین خوشبو مشک کی خوشبو ہے، آدمی کو لگانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آفر کرے، گفٹ کرے، خوشبو لگائے یا آپ کو دے، تو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیبہ، کہ وہ کبھی خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ کوئی دیتا یا لگاتا تو آپ اس کو لے لیتے تھے۔ لہذا یہ اچھی چیز ہے، اور آدمی کو ہمیشہ پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پاکی صفائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کا نصف حصہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کو خصوصاً جمعہ کے دن جب مسجد میں آ رہا ہے، اسی طرح عورتیں ناپاکی کے بعد جب پاک ہوتی ہیں اس وقت، ان سب حالتوں میں، اسی طرح آدمی احرام میں داخل ہو رہا ہے تو احرام پہننے سے پہلے غسل کے بعد اپنے جسموں پر، احرام کے کپڑے میں نہیں، جسم کے کپڑوں پر، اسی طرح یہاں تک کہ آدمی مر گیا، میت کو بھی خوشبو لگا کر دفن کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو خوشبو کا استعمال آدمی کو ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اچھی خوشبو لگانی چاہیے کہ آدمی اس کے پاس بیٹھے۔ یعنی کچھ لوگ سستی والی خرید لیتے ہیں کہ اس سے خوشبو کی طرح بھی وہ بدبو لگتی ہے، تو لہذا تھوڑا اس میں پیسہ لگائے اور خرچ کرے اور اچھی خوشبو کا استعمال کرے۔ اسی طرح لباس اور زیب و زینت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں سے یہ ہے کہ آدمی جب سر میں بال میں کنگھی کرے تو داہنی جانب سے شروع کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام داہنی طرف سے کرنا پسند تھا، چاہے وہ جوتا پہننا ہو، چپل پہننا ہو، کنگھی کرنی ہو، پاکی صفائی اختیار کرنی ہو، ہر معاملے میں کیا ہے آپ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو لہذا جو بھی چیز تکریم کی چیز ہے اس میں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں گندگی والی چیز ہے، جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلاء میں جا رہا ہے، یا اسی طرح جب مسجد سے نکل رہا ہے، استنجا کر رہا ہے یا جوتے اتار رہا ہے، ان سب چیزوں میں الٹا کرنا ہے، پہلے بائیں طرف سے پھر اس کے بعد کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آداب ہیں کہ آدمی جب پاکی صفائی اختیار کرے، اور اسی طرح آدمی کیا ہے کہ جب گندگی وغیرہ کی صفائی کرے قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کی، تو ان سب چیزوں میں آدمی بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم بخشی ہے۔ اور اسی طرح لباس اور زیب و زینت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ آدمی گھڑی پہنتا ہے، گھڑی پہننا، انگوٹھی پہننا، یہ سب چیزیں جائز ہے، آدمی کو یہ خوبصورتی اور زیب و زینت میں داخل ہے، لہذا مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا، اسی طرح گھڑی وغیرہ پہننا، یہ سب چیزیں زیب و زینت کے باب میں داخل ہے، اس کا بھی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کیا ہے غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے دھاگا باندھ لیتے ہیں، یا کڑے لگا لیتے ہیں، یا گلے میں چین پہن لیتے ہیں، یہ سب چیزیں سے بچنا چاہیے، یہ سب سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ فاسقوں کی علامت ہے، یہ فاسقوں کی اور بیکار قسم کے لوگوں کی علامت ہے، پہچان ہے۔ شریف لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں، گلے میں چین پہننا یا ہاتھوں میں کڑا پہننا یا اسی طرح دھاگے باندھ لینا، یہ سب فاسقوں کی علامت ہے۔ اگر کسی نیت سے، کسی عقیدے کے تحت کہ اس کو پہنیں گے تو ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر کوئی عقیدہ مضمر ہے تو یہ بدعت اور کبھی کبھی یہ شرک تک جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح شوق سے بھی پہن رہا ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ فاسقوں کی علامت ہے، کافروں کی علامت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، لہذا ایسی مشابہت سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ یہ کڑے وغیرہ آج کل بہت سارے لوگوں نے فیشن بنا لیا، دھاگا باندھ دیا، تاگا باندھ لیا، کوئی کڑے پہن لیا، کوئی گلے میں چین پہن لیا، یہ رذیل اور گندے قسم کے لوگوں کی عادت ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ گندگی والی علامت ہے فوراً اس کو چھوڑ دو، ان سب چیزوں سے توبہ کریں، آپ اپنے آپ کو باوقار بنائیں، مہذب بنائیں، پاک صاف بنائیں، آپ کی شخصیت دیکھتے ہی لوگوں کے لیے مثال بنے۔ یہ نہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کی حرکت اور آپ کا لباس اور آپ کا پہناوا دیکھ کر لوگ لگے کہ پھٹیچر کوئی جا رہا ہے، کوئی بگڑا اولاد، کسی باپ کا بگڑا اولاد جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لباس آپ کے ظاہری
ہاؤ بھاؤ، ظاہری ڈھیل ڈھال، یہ آپ کی شخصیت کو نمایاں اور بہتر بناتی ہے۔ لہذا اپنے ظاہر کو اچھا رکھیں، لباس، آپ کا چہرہ، آپ کے بال، یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کو بہتر بناتی ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جہاں دلی طور پہ، اندرونی طور پہ آپ کو بہتر بنانے کی تعلیم دی، ظاہری طور پہ بھی آپ کو مہذب بنانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی۔ اللہ کے رسول دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔